نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرۂ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم صوت کے دوسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم انسانی آواز، اس کی بناوٹ اور اس کے کچھ اقسام کا ذکر کریں گے. جاننا چاہیے کہ بے شک انسانی آواز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ قابلیت عطا کی ہے کہ وہ اپنی آواز کو مزید نکھارے اور اس کو بہترین انداز میں پیش کر سکے، جس سے سننے والوں کو سرور حاصل ہو. اور یہ بات تو ثابت ہے کہ خوبصورت آواز کا انسان کے روح اور مزاج پر گہرا اثر ہوتا ہے. حدیث مبارک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنے آوازوں سے مزید مزین کرو. اس لیے ضروری ہے کہ انسانی آواز، اس کی بناوٹ اور اس میں کام کرنے والے اعضاء کے بارے میں جانا جائے. انسانی آواز کیا ہے؟ انسانی آواز ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جو حنجرہ یا حلق سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر حبال صوت، جن کو ووکل کارڈز بھی کہتے ہیں، یا آواز کی مخصوص تاریں، اور جو دہن کے مختلف ساختوں سے گزرنے کے دوران ترمیم پاتے ہوئے گفتگو کی یا اس جسم کی آواز کی مخصوص کیفیت و طبقہ حاصل کرتا ہے. یعنی جب آواز بنتی ہے تو ہر انسان کی ایک پہچان بن جاتی ہے. آواز اور گفتگو بننے کا عمل 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1، ہوا یا سانس کا جسم میں داخل ہونا. نمبر 2، آواز کا بننا. نمبر 3، پیدا شدہ آواز کا حروف و الفاظ سے بدل کر گفتگو کی صورت اختیار کرنا. سب سے پہلے ہوا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھر سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے پھیپھڑے اپنے حجم کے حساب سے پھول جاتے ہیں. یاد رکھیں، آواز بننے کے عمل میں پھیپھڑوں کا کام بہت اہم ہے. آواز بننے کے عمل میں پھیپھڑے دون کی یعنی پمپ کا کام کرتے ہیں، اور یہ ہوا کے بہاؤ کو مطلوبہ دباؤ یا رفتار سے حلق میں گزرنے دیتے ہیں اور ایک تسلسل کو ضرورت کے مطابق قائم رکھتے ہیں. جبکہ آواز کا اصل سرچشمہ حلق ہے، جس میں واقعی اعصابی ریشے یعنی ووکل فولڈز یا ووکل کارڈز اس ہوا کے دباؤ سے متاثر ہو کر ترترانے لگتے ہیں، جس سے اس ہوا کے دباؤ سے ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، جس سے آواز بن جاتی ہے. اس کے بعد یہی آواز اعضائے تکلم مثلا منہ، ناک، تالو، زبان، دانت اور ہونٹ وغیرہ کے تعامل سے حروف و الفاظ کی صورت اختیار کر کے گفتگو کا ذریعہ بنتے ہیں. اس پورے عمل میں مختلف اعضاء کام کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر کریں گے جو سب سے ضروری ہے، یعنی اوتار الصوت، ووکل فولڈز یا آواز کی مخصوص تاریں. ووکل فولڈز کیا ہے؟ ووکل فولڈز وہ عضو ہے کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے.
یعنی ان اوتار الصوت کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اوتار الصوت حنجرہ کے اندر لچکدار ساختی دو ڈوریاں ہوتی ہیں جو سوراخ حنجرہ کے اندر دونوں طرف اس کی کریوں سے اس طرح لگی ہوتی ہے کہ عضلات حنجرہ کے انقباض سے ان کی وضع بدل سکتی ہے اور ان کے تناؤ میں کمی و بیشی آ سکتی ہے، اور چونکہ یہ لچکدار ہوتی ہے اس لیے آواز کے وقت مناسب طور پر متحرک ہوتی ہے، یعنی کبھی تن جاتی ہے اور کبھی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ خاموشی میں ساکن ہوتی ہے اور ان میں ایک خلا ہوتا ہے، اور گفتگو میں تن جاتی ہیں، اور آواز جس قدر زیادہ بلند ہوتی ہے اس قدر یہ ڈوریاں زیادہ تنتی ہیں۔ آواز کی ان تاروں کی لمبائی مردوں میں 17 سے 25 ملی میٹر ہوتی ہے، جبکہ عورتوں اور بچوں میں ان کی لمبائی 12.5 سے لے کر 17.5 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آواز کی کچھ اقسام کی طرف۔ آواز کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ تقسیم بلحاظ طبقہ، یعنی انسانی آواز کو تلاوت میں عموماً 3 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرار، جس کو الصوت الصدر یعنی سینے کی آواز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرار میں آواز کے ارتعاشات سینے میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس طبقہ میں آواز باری اور مدھم ہوتی ہے۔ ہر قاری اپنی تلاوت کی ابتدا قرار سے کرتا ہے۔ نمبر 2 جواب، جواب کو الصوت الحنجرہ یعنی نرخرہ یا ہلکی آواز بھی یا منہ کی آواز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آواز کے ارتعاشات حنجرہ نرخرہ میں محسوس ہوتے ہیں۔ جواب میں آواز قرار کے مقابلے میں ہلکی، اونچی اور نغم سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہر قاری مختصر طور پر قرار پڑھنے کے بعد اپنی تلاوت کو بھرپور انداز میں پیش کرنے کے لیے جواب کے طبقے میں آتا ہے۔ جواب الجواب، جواب الجواب کو الصوت الرأس یعنی سر کی آواز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آواز کے ارتعاشات منہ کے بالائی حصے اور سر میں محسوس ہوتے ہیں۔ جواب الجواب آواز کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، جس میں آواز باریک، اونچی اور تیز ہوتی ہے۔ جواب الجواب میں آواز اور انداز پر گرفت قاری کی محنت اور صحیح مشق پر موقوف ہے۔ دوسری تقسیم انسانی آواز کی وہ ہے بلحاظ جنس۔ جنس کے لحاظ سے آواز کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مرد کی آواز، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ٹینور، مردانہ آواز کا سب سے اعلیٰ طبقہ ٹینور کہلاتا ہے، اور اس کی فریکوینسی 130 ہرٹز سے 440 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی مردوں میں جس کی آواز 130 ہرٹز سے 440 ہرٹز کے درمیان ہوگی تو اس کی آواز کو ٹینور کہا جائے گا۔ باس مردانہ آواز کے سب سے نچلے طبقہ کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باس مجموعی طور پر انسانی آواز کا سب سے نچلا ترین طبقہ ہے، اور اس کی فریکوینسی 85 ہرٹز سے 330 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی 85 ہرٹز سے 330 ہرٹز کے درمیان جس کی بھی آواز ہوگی تو اس کی آواز کو باس کہا جائے گا۔ دوسری قسم جنس کے لحاظ سے وہ ہے عورتوں کی آواز۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سپرانو، زنانہ آواز کے سب سے اعلیٰ طبقہ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرانو مجموعی طور پر انسانی آواز کا سب سے اعلیٰ ترین اور بلند ترین طبقہ ہے، اور اس کی فریکوینسی 260 ہرٹز سے لے کر 1040 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ دوسری قسم آلٹو ہے،
اور یہ زنانہ آواز کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور اس کی فریکوینسی 195 ہرٹز سے 590 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ چاہے وہ لڑکا ہو، اس کی آواز بھی بلوغت سے پہلے زنانہ آواز کی طرح ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی تقریباً زنانی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ بلوغت کے بعد اس کے آواز میں تبدیلی آتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ مردانہ اور زنانہ آواز میں فرق کی اصل وجہ اوتار الصوت یعنی آواز کے تاروں کی لمبائی ہے۔ لمبائی جتنی زیادہ ہوگی تو آواز باری اور نیچی ہوگی، اور اگر لمبائی کم ہوگی تو آواز ہلکی اور اونچی ہوگی۔ مرد کے آواز کے تاروں کی لمبائی 17 ملی میٹر سے 25 ملی میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ عورت کے اوتار الصوت کی لمبائی 12.5 ملی میٹر سے 17.5 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کی آواز مرد کے مقابلے میں اونچی ہوتی ہے۔ تیسری تقسیم ہے وہ بلحاظ نوعیت، یعنی آواز کیسی ہے۔ جس طرح تمام انسان ایک دوسرے سے بلحاظ شکل، صورت، رنگ اور جسمانی ساخت کے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں اور ان کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ اعضائے صوت کی بناوٹ ہے۔ جس طرح ہر انسان کا جسم الگ ہے، اس طرح ان کے اعضائے صوت، اس کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے، جس سے ہر انسان کی آواز الگ ہو کر اسی کی پہچان بن جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید دروس کے لیے آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔